ریاست جموں کشمیر کی انکہی داستان ہے اور میں ہوں مقبول آزاد۔ ریاست جموں کشمیر کے بارے میں وہ سوالات جن کے جوابات دیتے وقت ہر کوئی شخص اپنے نظریات اور مفادات اور سیاسی وابستگی کو سامنے رکھ کر ان سوالوں کے جوابات توڑ مروڑ کر دیتا ہے، اور کسی کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سیدھا جواب دے سکے۔ ریاست جموں کشمیر کے بارے میں ایک جو بنیادی سوال ہے وہ یہ کہ کیا یہ ریاست کسی نظریے کے تحت وجود میں آئی تھی یا پھر مفتوحہ علاقوں کو اکٹھا کر کے ایک ریاست بنا دی گئی تھی۔ دوسرا سوال، ریاست جموں کشمیر کیا واقعی ایک آزاد و خود مختار ملک تھا یا پھر یہ کسی سلطنت کا حصہ تھی اور اس کے اندر ایک ریاست تھی؟ تیسرا سوال، کیا ریاست جموں کشمیر گلگت بلتستان کی تقسیم ہی اس کا مقدر ہے یا پھر یہ کبھی واپس 1947 والی حالت میں جا سکتی ہے؟ چوتھا سوال، مسلم اکثریتی ریاست میں مسلمانوں کی سیاست کب شروع ہوئی اور اتنی دیر بعد شروع ہونے کے کیا اسباب تھے، جبکہ اس کا حکمران ایک ہندو مہاراجا تھا؟ ریاست جموں کشمیر کسی نظریے کے تحت وجود میں نہیں آئی تھی، بلکہ یہ مفتوحہ علاقوں پر مشتمل ایک ریاست تھی۔ یوں تو جموں کی اپنی 1000 سالہ تاریخ ہے، اسی طرح کشمیر کی گلگت بلتستان، لداخ اور اقصی چین کے علاقوں کی اپنی انفرادی تاریخ صدیوں پہ محیط ہے، جبکہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ 1846 میں شروع ہوتی ہے۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے جموں کا علاقہ گلاب سنگھ کو جاگیر کے طور پر عطا کیا ہوا تھا۔ اس نے پہاڑی ریاستوں پونچھ، گلگت بلتستان کو فتح کر کے اپنی جاگیر کا حصہ بنا لیا۔ جب 1846 میں سکھ سلطنت کو زوال آ گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو عروج حاصل تھا تو اس سے ساز باز کر کے گلاب سنگھ نے کشمیر کو خرید کر ریاست جموں کشمیر میں شامل کر لیا۔ اس طرح ریاست جموں کشمیر ڈنڈے کے زور پہ 1846 میں وجود میں آئی اور اس کا بانی گلاب سنگھ تھا۔ یہ سوال کہ ریاست جموں کشمیر کیا واقعی ایک آزاد اور خود مختار ملک تھا، تو اس کا جواب بھی نہیں میں ہے۔ ریاست جموں کشمیر مہاراجا گلاب سنگھ نے اس پہ اوورال جو حاکمیت تھی وہ انگریزوں کی تسلیم کی تھی۔ 1846 کے معاہدہ کے بعد ریاست جموں کشمیر میں ایک برٹش ریزیڈنٹ وہاں موجود ہوتا تھا جو حکمرانی اور دیگر معاملات پہ نظر رکھتا تھا۔ اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اپروول کے بغیر کوئی بھی کام ریاست جموں کشمیر میں نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا ریاست جموں کشمیر کا یہ کہنا کہ اس کی اپنی کرنسی تھی، اس کی اپنی فوج تھی اور اس کی بنیاد پہ اسے آزاد اور خود مختار ملک کہنا کسی طور پہ درست نہیں ہے۔ آج بھی انگریزوں نے یونائٹڈ کنگڈم کو اسی اصول کے تحت رکھا ہوا ہے۔ انگلینڈ کی اپنی کرنسی اور اپنے دیگر معاملات ہیں، اسکاٹ لینڈ کے اپنی کرنسی اور دیگر معاملات ہیں، صرف فارن افیئرز اور فوج انہوں نے اکٹھی رکھی ہوئی ہے۔ وہی صورتحال ریاست جموں کشمیر گلگت بلتستان میں انگریزوں نے قائم کر رکھی تھی۔ باقی ہندوستان پہ ان کا قبضہ تھا اور اسی ہندوستان کے اندر ریاست جموں کشمیر کو انہوں نے اندرونی خود مختاری دے رکھی تھی۔ کیا ریاست جموں کشمیر گلگت بلتستان کی تقسیم ہی اس کا مقدر ہے یا پھر یہ واپس 1947 والی حالت میں جا سکتی ہے؟ بدقسمتی سے اس کا جواب بھی نہیں میں ہے، کیونکہ ریاست جموں کشمیر اب واپس 1947 والی حالت میں اس لیے نہیں جا سکتی کہ ریاست جموں کشمیر کو مہاراجا نے تو ڈنڈے کے زور پہ اکٹھے رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاقے جموں اس کی اپنی ثقافت اور اپنی زبان ہے، کشمیر اس کی اپنی ثقافت اور اپنی زبان ہے۔ اسی طرح
गिलगित बल्तिस्तान उन इलाकों की अपनी जुबान और अपनी सकाफत है। इसी तरह लद्दाख और अक्साई चीन के साथ यही मामला है। अब उस तरह की क़यादत इस रियासत जम्मू कश्मीर को मिलना जिस पे सारे ही इलाके सारी कौमियतें मुत्तफिक हो जाएं, वो एक नामुमकिन सी बात नजर आती है। मुख्तलिफ नजरिए, मुख्तलिफ कौमियतें और मुख्तलिफ सकाफतों की वजह से ही रियासत जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के अपने मुस्तकबिल के बारे में नारे सुनने को मिलते हैं। कोई इस्लामी जमहूरिया कश्मीर बनाने के चक्रों में है, तो कोई रियासत जम्मू कश्मीर को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बनाने के चक्रों में है, और तो कोई रियासत जम्मू कश्मीर को खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क बनाने के। जम्मू कश्मीर का आगाज़ 1846 में हुआ। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह इसका हुक्मरान बना। गुलाब सिंह के बाद उसका बेटा 1857 में रणबीर सिंह इसका हुक्मरान बना, जब 85 में इसका बेटा प्रताप सिंह इस रियासत का हुक्मरान बना, जबकि 1925 में प्रताप सिंह की वफात के बाद उसका भतीजा महाराजा हरि सिंह रियासत जम्मू कश्मीर का हुक्मरान बना। 1925 में जब महाराजा प्रताप सिंह फोत हुआ तो उसकी जगह उसका भतीजा महाराजा हरि सिंह इसका हुक्मरान बना। 1932 में मुसलमानों की सियासत का आगाज होता है। इस तमाम तर अरसे में, जो कि 80-90 साल का अरसा था, तब तक मुसलमानों ने अपने सियासी हुकूक के लिए ना तो कोई तहरीक चलाई और ना ही कोई उनका लीडर उभर कर सामने आया। महाराजाओं ने जो कुछ उन्हें दिया और जो कुछ उन्हें अता किया, उसी पे उन्होंने सब्र शुक्र कर लिया। मुसलमानों की रियासत जम्मू कश्मीर में अक्सरियत थी, लेकिन उनका हुक्मरान हिंदू महाराजा था। 1930 की दिहाई में मुसलमानों की सियासत रियासत जम्मू कश्मीर में शुरू तो हो गई, लेकिन शुरू से ही इनके दरमियान इख्तलाफात, एक दूसरे के खिलाफ अदम बर्दाश्त की वजह से मुसलमान ताहाल तकसीम ही